گل کے عیسیٰ تے کرم کما چھڑ دو. یہ میری عرض سی, جواب سننا. ایڈے پاک منصوبے نو یا مولا, ایڈے پاک منصوبے نو یا مولا, دور موسیٰ وچ جامہ پہنا چھڑ دو اپنے اچھے تے سچے کلام تائیں. گل کے عیسیٰ تے کرم کما چھڑ دو. اگو قدرت پاک یزدان دی بول اٹھی, طاقت نور لئی نور دی چاہی دی سی, میرے پاک کلام دے لئی ناصر میں نزاد حضور دی چاہی دی سی. سبحان اللہ. بعد حضرت و صلاة میری نہایت ہی واجب الاحترام, واجب القدر, واجب التعظیم. دور و نزدیک تو آئے مہمانان گرامی, میرے بزرگوں, دوستوں, عزیز نوجوان ساتھیوں, سٹیج دی زینت, مجلس دی رونق, ساڑھی پہچان, مسلک دی جان, علماء ذی احتشام, ذی وقار اور تمام حاضرین و سامعین. آج دی یہ جو نشست ہے وصال ثواب دی نشست ہے. اولا دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات, مالک ارض و سماوات, مرحوم محمد قاسم صاحب اللہ رب العزت انہاں دے درجات کو بلند فرمائے. آمین بولو تاکہ کل کو ساڑھے واسطے بھی آمین بولو. آمین. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت انہوں کروٹ کروٹ دے ہوتے رحمت اور برکت حقدار فرمائے. اور اللہ رب العزت انہاں دی کامل اکمل اور مکمل بخشش و مغفرت فرمائے. یہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ ہے جس کے دامن کے اندر آج اسے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. آج رمضان المبارک دی ابتدا ہے اور رحمت دیاں گھڑیاں نے, جنت دے دروازے کھل چکے نے, دوزخ دے دروازے بند ہو چکے نے. شیطاناں نوں جڑے پہلے اسی شیطان دے بہانے بنانے ہیں, ہن تے اس شیطان نوں بھی جکڑیا جا چکے ہے. یہ دا مطلب ہے ہن جڑا مسیح تے نہ آوے وہ شیطان تے بہانہ نہ لاوے. ہاں جی, ہن وہ شیطان دا بہانہ نہ لاوے کیونکہ ہن وہ خود اپنی وجہ تو نہیں آ رہا. یہ دا مطلب ہے یا کہ اس دے اپنے اندر فطور ہے اور یا پھر 11 مہینے دی ٹریننگ اتنی ملی ہے کہ اس ٹریننگ کو چلتا چلا جا رہے ہیں. اس ایک مہینے نو اسی اس رستے دے اوپر چل کے گزارنا ہے, اس ٹریک دے اوپر چل کے گزارنا ہے کہ 11 مہینے اے جڑی عملی پریکٹس ساڈی ہو جاوے. 11 مہینے اسی رب رحمان والی پریکٹس تے عمل کرتے چلے جائیے یہ مبارک مہینے دے اندر. اور پھر اس مبارک مہینے دے بارے قرآن پاک کے اندر فرمایا, سورۃ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 185, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے. رمضان کا وہ مہینہ جس دے وچ ہے, بولو قرآن پاک نہ بولو ذرا, یہ دے وچ کی اترے ہے جی؟ قرآن پاک العزت نے اس مہینے وچ اتاریا, رمضان دے مہینے وچ. یہ قرآن پاک دا اور رمضان دا بڑا ایک چولی دامن دا ساتھ ہے, یہ لازم و منظوم نہیں. قرآن اور رمضان یہ دونوں ساتھی نے. اے دیکھو قرآن پاک ہے, یہ اندر فرمایا ایت نمبر 183 سورۃ بقرہ دوسرا پارہ, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم تقوی حاصل کرو. روزے کا مقصد, رمضان کا مقصد ہے تاکہ تقوی ہو جائے, تاکہ تقوی اختیار کر لو. تے قرآن پاک دوسرا صفحہ کھولنا, سورۃ بقرہ دی پہلی لائن ہوئے گی, فرمایا ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. یعنی رمضان بھی تقوی والے واسطے ہے اور قرآن بھی تقوی والے واسطے ہے. سبحان اللہ. کے اندر تقوی نہیں ہوتے سمجھتے ہیں کہ شہر میں کوئی کنات لا کے یا تمبو لا کے یا دروازہ بند کر کے اندر کھا لوا تے دا مطلب ہے مینوں کوئی نہیں دیکھ رہا. بھئی پھر روزے دا مفہوم تے ختم ہو گیا نا, روزے دا مفہوم تے ختم ہو گیا نا. روزے دا مفہوم یہ ہے کہ اپنا ایمان اور تقوی مضبوط کرنا ہے کہ میں جس مقام سے بھی چھپ جاواں اپنے رب دی نظراں وچوں نہیں چھپ سکتا. رمضان بھی تقوی والے واسطے اور قرآن بھی تقوی والے واسطے. یہ پہلی مشترک خصوصیت ہے رمضان کے اندر اور قرآن کے اندر. دوسری مشترک خصوصیت اور صفت جو رمضان کی بھی ہے قرآن کی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا تو رمضان بھی سفارش کرے گا. میرے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, قیامت کے دن روزے بھی سفارش کر رہے ہوں گے اور قرآن بھی سفارش کر رہا ہوگا. روزے کی کہنے گے مولا منعتہ طعاما والشہوات, مولا میں کھانے کو روکی رکھیا, نفسانی خواہشات کو اس کو روک کے رکھیا, مولا مہربانی فرما فشفینی فیہ, میری سفارش قبول کر. یہ بارے میں سفارش کرتا ہے, اس کو معاف کر دے. رمضان سفارش کرے گا تو نال ہی قرآن پاک آ جائے گا. قرآن پاک کہے گا مولا منعتہ النوم باللیل, میں رات نو سون تو اس کو روکی رکھیا. یعنی تراویح اندر کھڑے ہو کے قرآن پاک سن رہے ہیں. ہاں جی, جن نے نہ سنیا قرآن دے بارے تے نہیں نہ سفارش کرے گا, جن نے سنیا ہوئے گا, جن نے نیند قربان کیتی ہوئے گی, جڑا قرآن پاک واسطے کھڑا ہویا ہوئے گا, میرے
میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کر لیا، میں محمد گواہی دیتا ہوں پچھلے سارے گناہ میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ یہ دوسری مشترک خصوصیت ہے۔ تیسری مشترک خصوصیت رمضان کے اندر اور قرآن کے اندر، رمضان بھی اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ ہر عبادت جو ہے، ہر عبادت اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرشتے ثواب، جب روزے کی باری آتی اللہ فرماتا ہے تسی بس لکھ لینا بندے نے روزہ رکھے، ثواب کی طرح نہیں لکھنا، باقیاں دے درجے لکھو، انہاں دے درجات لکھو، انہاں دا ثواب لکھو، انہاں دی نیکیاں لکھو، انہاں دی گنتی لکھو، انہاں دی تعداد لکھو۔ مولا روزے دار فرمایا بس لکھ لینا کہ روزہ رکھے۔ اجر تسی لکھنا، بولو یار، اجر لکھنا، نیکیاں دی تعداد لکھنی، مولا کیوں؟ فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے واسطے ہے، اگر میں آپ پہ ادا کراں گا، روزہ ہے میرے واسطے۔ اور ایک روایت کے اندر انا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا ہوں، خود اس کی جزا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا کہ جیڑا مال کے اندر آ جائے جیڑی شے تے ہاتھ رکھ لے وہ دی، وہ سارے گئے، کسی نے ہیرے ہوتے، کسی نے جواہرات ہوتے، کوئی پلنگا ہوتے تھے، کوئی جناب سونے ہوتے، ہر چیز ہوتے ہاتھ رکھنے گئے تھے۔ ایاز گیا اندر، انہیں جا کے بادشاہ دے موڈے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ بس جب بادشاہ ہوتا ہو گیا تو ہر شے ہو گئی۔ تو فرمایا روزہ میرے واسطے تے میں خود اس کا اجر ہاں۔ تو جب رب ہی خود مل جائے تو رب دی ساری کائنات مل جائے۔ سبحان اللہ۔ روزے دا ہی مقام ہے تو قرآن پاک نو بھی اتنا ہی مقام عطا فرمایا۔ قرآن پاک کو روزے اور رمضان دے نال ایسا قرب، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ آندیاں نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سی، آپ کھڑے ہو جاندے نے، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی شہزادی دا استقبال کردے نے، خاتون جنت دا، اور پھر ماتھے تے بوسہ دیندے نے، اور پھر میرے آقا اپنی جگہ دے اوپر بٹھاندے نے، اور پھر میرے آقا انہاں دے کان دے اندر گل کردے نے، اور وہ رون لگ پیندیاں نے۔ میرے آقا جب روندا ویکھدے نے پھر آپ دوبارہ کان دے اندر گل کردے نے، وہ ہسن لگ پیندیاں نے۔ اما عائشہ صدیقہ بعد اندر سوال کردیاں نے کہ بیٹے دس تے صحیح کیڑی گل ہوئی کہ تو رونا شروع کیتا، تے کی گل ہوئی کہ تو ہسنا شروع کیتا؟ آپ فرماندیاں نے کہ میرا تے نبی پاک دا راز ہے، میں افشا نہیں کراں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پھر سوال کیتا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، ہن تے دس دیو وجہ کسی گل کسی کی گل ہوئی تے تسی رون لگیاں، کی گل ہوئی تے تسی ہسن لگیاں؟ اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ فرمان لگیاں میں جدوں آئی کہ میرے بابا نے میرے کن دے اندر پہلی دفعہ یہ گل کی تھی کہ بیٹی ہر سال رمضان کے مہینے دے وچ جبریل میرے نال آ کے ایک دفعہ قرآن دا دور کردے سن، میں سنادا سی وہ سنتے سن، وہ سناندے سی میں سندا سی، ایک دفعہ دور ہوندا سی۔ اس رمضان وچ دو دفعہ دور ہویا ہے، مینوں لگدا ہے کہ میرا اس دنیا تو جان دا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ جدوں آپ نے اتنی گل کی میں رونا شروع ہو گئی، جدوں آپ نے میرے روندیاں ویکھیا آپ نے میرے کان دے اندر دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، اما ترضینا کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ میرے ساتھ دنیا سے میرے اہل بیت میں سے جڑی مینوں سارے نوں پہلے آ کے ملے گی جنت وچ او تو ہوے گی اور پوری جنت دی عورتاں دی سردار ہوے گی۔ سبحان اللہ۔ ساری اور میرے نبی نے یعنی رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا دور، اور جس سال آپ کا وصال ہویا دو دفعہ دور قرآن پاک کا، اور ہر سال میرے نبی 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور جس سال آپ کا وصال ہویا 20 دن اعتکاف بیٹھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رمضان دا قرآن پاک کے نال انتہا درجے دا قرب حاصل ہے۔ ایک گل دسو قرآن پاک دے وچ تقریباً 540 رکوع، 540 رکوع۔ اچھا 540 نو اسی اگر 27 تے ڈیوائیڈ کریے نا، 27 دے اوپر تقسیم کر لئیے تو بندے نے 20 رکوع۔ یعنی اگر ہر بندہ چاہے کہ میں 27 نو خود قرآن پاک پڑھ کے ختم کرا تو 540 رکوع نے 27 تے تقسیم کرو 20 رکوع ایک دن دے بن دے نے۔ ایک نماز میں 4 رکوع پڑھ لئیے تو ایک دن دے 20 بن جاتے ہیں۔ ہاں جی تے 4 رکوع دا کتنا بنتا ہے؟ 150 صفحہ بن 200 سے 2 ورقے بڑھ جائیں گے زیادہ تو زیادہ۔ علماء کرام قاری صاحب آپ سبحان بہتر یار 2 ورقے بندہ ایک نماز میں پڑھے تو 27 نو بندے دا ختم ہو جائے ہور رب کو وکیل ہے یار۔ جڑا پڑھے وہ پڑھے، جڑا قرآن پاک پڑھے وہ ترجمہ پڑھے، وہ تو ترجمہ پڑھے کہ میرے رب نے مینوں آکھیا کی میسج پڑھانے نے جناب میسج آیا دسو کسی کا ترجمہ کی بنتا ہے؟ ہاں جی اس میسج کا مطلب کی ہے؟ یار کمپنی کا میسج آئے، بینک کا میسج آئے، کاروبار کا میسج آئے وہ پڑھانا سے بندہ لب لینا ہے، تو جی رب کا میسج آئے تو پڑھانا سے تینوں بندہ نہیں ملتا۔ ہاں جی رب کا میسج تیرے کو آئے اور تینوں مطلب تو ہی پتا نہ ہوئے کہ میرے رب نے مینوں آکھیا کہ جتنی ویرانی ہے جتنی بربادی ہے سب قرآن پاک کی دوری دی وجہ دینا ہے، دوری دی وجہ دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مومن بندہ جڑا قرآن پڑھتا ہوئے ان دی مثال لیں جی میں مالٹے دی مثال، فرمایا خوشبو بھی چنگی
تے ذائقہ بھی میٹھا۔ اچھا مومن بندہ جڑا قرآن پاک نہیں پڑھتا ان دی مثال خشک کھجور دی طرح، خوشبو کوئی نہیں پر ذائقہ میٹھا ہی ہے، ایمان جو ہے لیکن خوشبو نہیں، خوشبو قرآن دے نال سی۔ فرمایا مومن جو قرآن پڑھے گا خوشبودار مومن ہے، ذائقے دے اندر بھی مٹھاس ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا مومن او دی مثال خشک کھجور دی طرح ہے، اس دی خوشبو تے نہیں آ رہی لیکن مٹھاس ہے اس کے اندر۔ اور منافق فرمایا جڑا قرآن پاک نہیں پڑھتا اس دی مثال تمے دی طرح ہے، نہ خوشبو آوے تے نہ ذائقہ اچھا ہو۔ وہ تو تمہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کل بیت الخیر، ویران گھر ہے جس سینے کے اندر قرآن نہیں۔ فرمایا گھر ویران ہے، گھر ویران۔ آج پیرا کول جا رہے ہیں تویز لینا آتے، مولویاں کول، مشایخ کول تویز دے دیو گھر کے اندر برکت ہوئے۔ میں کہ تویز دین والے نے گھر اندر بٹھا دے برکت نہیں ہونی جب تک نماز نہیں پڑھی، سبحان اللہ، جب تک خود عمل نہیں، نماز نہ پڑھ تو گھر کے اندر صرف تویز نہیں، تویز دین والے نے لیا کے رکھ، گھر کے اندر برکت ہو سکتی سیدھی گل ہے تو سر نہ جھکاؤ میرے نال ذرا میرے بولو سبحان اللہ۔ اسے بعد دے کول بندہ آگے کہنے لگا جی بڑے کاروبار کیتے نے، جڑے کاروبار ہاتھ پانا بے برکتی ہو جاندی، پورا نہیں چڑھدا۔ پھر میں گھر دا دروازہ تیرا کھلا رہندا ہے، گھر دا دروازہ بند رکھے کر یا پردہ لٹکا کے رکھے کر۔ انہیں ہی عمل کیتا، تھوڑے دنوں بعد کہنے لگا جی مالا مال ہو گیا، رب تعالیٰ نے بڑی برکت پڑائی۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا ہے کہ اندر راز کسی گھر دا دروازہ کھلا رہنے بے برکتی کا کی راز سی؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے گھر دا دروازہ کھلا رہندا سی، نہ پردہ سی نہ دروازہ بند ہوندا سی۔ بے نمازی گزرتے سن، انہاں دی نظر تیرے گھر دے اندر پیندی سی، انہاں دی نظر دی وجہ دے نال تیرے گھر دے اندر بے برکتی سی۔ او بے نمازی دی نظر پاوے تے گھر اندر برکت ہو جائے، تے جڑا گھر پورا ہی بے نمازی ہو، اللہ اکبر، گھر اگر بے نمازی بنتا۔ اور پھر اس چھوٹے چھوٹے مسائل دی خاطر اج دی قوم نو سکھ کول جانا پوے، عامل کول تے جاندی نہیں، ہندو کول جانا پوے تے مسلمان جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں۔ حرام کام کرنا پوے اپنی مراداں پوریاں کرنے واسطے دنیا دیاں، حرام کام۔ توجہ میرے رکھو، وہ کہندے الو دے خون دے نال تویز لکھنا ہے، وہ کہندے قرآن پاک نو الٹا لکھنا ہے، کہندا لکھ میرا کام ہونا چاہیے۔ وہ کہندے سور دی ہڈی گھر دے اندر رکھ، اے رکھدا کہندا میرا کام ہونا چاہیے۔ کہنا بھی کام تے ہو گیا، میں کہ اے ہو گیا تے ایک دوجا بھی یاد رکھ لے، ایک اور بھی کام ہو گیا۔ کہنا کی؟ میں کہ میرا نام ہٹا دے نہیں تے مردے وقت تیری زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ کام تو کروا اپنے جس طرح مرضی کروا، الٹا لٹک کے کروا کام اپنے، لیکن پھر زبان تو کلمے دا تیرے تے جاری نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان تے خاتمے دا سوچی بھی نہ اگر قرآن پاک دے نال اس طرح مخالفت کرے گا۔ سنو میرے نبی نے فرمایا جس بندے واسطے فرمایا قرآن پاک پڑھنا اوکھا ہوئے انہوں اللہ 2 اجر عطا کرے گا۔ کلمہ بیٹھے فرمایا اٹک اٹک کے پڑھدا ہوئے انہوں اوکھا لگدا ہوئے، فرمایا چونکہ محنت کر رہے ہوئے گا تو فرمایا اچھے ماہر بالقرآن نو 1 اجر ملے گا، تو جڑا اٹک اٹک کے محنت کر کے پڑھے اللہ انہوں 2 اجر عطا فرمائے گا، 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من شغلہ قرآن ان مسئلتی، فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ جس کو قرآن نے مشغول رکھیا میرے کو دعا کرن کو، وہ قرآن پڑھدا رہا دعا نہ کر سکیا، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا، رب فرماندا ہے جڑا دعا نہ کر سکے قرآن پڑھدا رہے منگن والے نالوں ود تینوں میں عطا فرماواں۔ سبحان اللہ، لیکن منگیے تے صحیح نہ، اسی تعلق جوڑیے تے صحیح نہ۔ میرے نبی فرماندے ہیں ان للہ اہل، فرمایا اللہ دے گھر والے نے، اللہ دے گھر والے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ من ہم؟ اللہ دے گھر والے، فرمایا ہاں اللہ دے گھر والے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، سبحان اللہ، وہ اللہ دے گھر والے نے۔ لیکن اسی سوچ گئے بھی اسی اللہ دے گھر والے نال کیتا کی؟ آپ اللہ دے گھر والے بنے نہیں کہ اللہ دے گھر والے نال اسی رسم کی کیتا۔ علامہ اقبال نے کہا گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ اس پر یقین نہیں، بس ڈگمگا گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ اور میری الماری نے گرد سے اٹکی کتاب کا جو پوچھا، میں گٹ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادنی اقبال اس نے یوں لگا جیسے رک گیا مجھے حیوان۔ کیسا بندہ اسی نات خانہ نو پیسے دینے ہوں تو دین گے، قوالا نو پیسے دینے ہوں تو دین گے، کنجرہ نو تو لکھ لکھ لٹا دین گے، اور مدرسے کے اندر جا کے دیکھو مدرسے کے اندر نہ عشر دین گے نہ زکات دین گے۔ مدرسے والے لوگ مقروض نے پوچھ کے جا کے دیکھو معتممین کس طرح مدرسے چلا رہے ہیں، کس طرح رسول اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، ادھر سے کچھ دے کے راضی نہیں۔ اور جہاں کچھ قربانی کے کھلا وغیرہ کے ذریعے آ جانا سی، انہوں نے ریٹ اتنا گرا دیتا گیا کہ خبردار اے مدرسے والے کو پروموٹ نہ کرنا، انہاں دی ترقی بند کرو۔ حالانکہ سانو
جتنا اسی پیسہ اسی دینے نات خان دے بلا بلا کے وار وار کے جڑے اسی پیسے دینے نا نات دے اوتے او صبح جا کے انہیں پیسے دے نال سنت رسول منڈا کے سٹ گیا انہیں ساڈے دتے پیسے ایسے بے عمل لوگوں تو جان چھڑا کے اور یار میں ایک مشورہ دینا میرے نبی کو بندہ آیا صاحب دن عبادہ انہوں نے نام سے کہنے لگا میری ماں فوت ہو گئی صدقہ کرنا کی کرا میرے نبی نے فرمایا جا پانی کی ضرورت ہے کھو کھدوا دے کھو کھدوایا میں گل تسی سنیں گے کیوں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے کیوں نہیں آکھے دیگ پکا دے بولو ذرا میں جواب بولو میرے نبی نے کیوں نہیں فرمایا کہ چل دو دیگا پکا کے بن دے میرے نبی نے کیوں نہیں فرمایا کہ چل کوئی جانور سیوا کر کے تقسیم کر دے ضرورت کمیں دی سی ضرورت پانی دی سی تو میرے نبی نے فرمایا پانی دی خیرات کر میں خیرات کرنا منکر نہیں صدقہ کرنا منکر نہیں لیکن میں بات ضرورت بھی کر رہا ہوں ایتھے جناب 20 دیگا پکا کے تقسیم کر دیتی ہیں جان تو مدرسے دے رسول اللہ دے مہمان بھوکے بیٹھے ہوں تو کیا فائدہ ہے بڑے بڑے امیر اور سیاستدان اور بڑے وڈیرے اور معززین کو بلا کے انہاں دی ضیافت کر لئی لیکن میت دی روح تو تا خوش ہوندی نہیں مدرسے دے رسول اللہ دے مہماناں نوں خوش کر ایک محتمم سی مدرسے دا انہیں ایک تھپڑ لا لیا شاگرد دے منہ دے اوتے ہر رات اس میں زیارت ہوندی سی ہر رات نبی پاک دی زیارت پھر زیارت نہیں ہوئی زیارت بند ہو گئی پھر جنوں نہ ہوے تے نہ ہوے تے ہوندی ہوے تے بند ہو جائے اوندا حال کیا ہوئے گا پوچھو تھاڑا مار مار کے روندا سی تھاڑا مار مار کے ایک اور بزرگ سر علاقے انہوں نے خواب اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تسی انہوں نے خواب وچ آندے سے تے ہن مہربانی کیتی تسی ایک ہی کیتا تسی انہاں دے اگوں پردہ پا لیا تے رو کپڑے تے پردہ پا لیا وجہ کیا تسی دیدار کیوں نہیں کرواندے میرے نبی نے فرمایا میرے مہماناں نوں تھپڑ مارے تے میں وہ دیدار کراواں او یا رسول کی کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مہماناں دے نال قرآن پاک تو سارا یقین ہے قرآن پاک کو مندے بھی ہیں لیکن قرآن پاک کو گھر اچھی جگہ رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں اس کو پڑھتے کیوں نہیں یار قرآن پاک کی دو ہے تو لکھے طویل تو تیرا یقین ہے تو پورے قرآن تو یقین کیوں سبحان اللہ یار دو ہے تو لکھ کے دینے مولوی یا پیر وہ عمل کروا سکتی ہے تو پورا قرآن عمل کیوں نہیں کروا سکتا ہم عمر کا کون بندہ ہے کہنے لگا جی فلاں چیز دیو آپ نے دیتی دوسری دفعہ سوال کیتا جی فلاں چیز دے دیتی تیسری دفعہ آیا اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کملیا تو کہڑے کماں نو پے گئے تو منگن میں لگ پے اے جا قرآن پاک اے دے نال یاری لا سبحان اللہ انہیں قرآن پاک دے نال یاری لئی اللہ دی قسم میں پڑھیا ہے کہ وہ بندہ ہٹ کے حضرت عمر کے دروازے تے نہیں گیا کتے رستے کے اندر ملاقات ہوئی عمر نے پوچھا یار ہن تو کیوں نہیں آندا وہ کہنے لگا عمر مینوں رب دے قرآن نے تیرے دروازے تو دور کر دیتا ہے مینوں ہن تیرے دروازے تو محتاج نہیں چھڈیا لیکن اس نال یاری لائیے تے پھر نا اتنے تو لکھے اے دلو ہوا اقرب للتقوی انصاف کرو ایسے قرآن دی آیتاں لکھیاں تو تھلے جڑی بے انصافی ہوندی اتنے لکھا راشد المرتشی کلاہما فی النار رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں تو تھلے سارا کاروبار ہو رہے ایک نقل بھی لین جاؤ بغیر چٹی تے نہ ملے ہاں جی شاکر شجاع بادری کے اتنے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پے ہی عدالت دے پورے عملے کو اڑا دے وہ فرمایا اس طرح دی پوری عدالت دے عملے اڑا دیو اتنے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پے اے دو رات پہلے کل رات زلزلے کا جھٹکا لگا باہر نکلے دوڑ کے ایک جھٹکا لگا تے باہر دوڑ کے نکل آئے تے جی اذان سن کے باہر نکل آندے ہوندے تے جھٹکا لگنا سی اوئے آندا ہی کیوں زلزلہ اذان سن کے تو باہر نکلدا تو زلزلہ آندا ہی کیوں زلزلہ پیاری اس واسطے جھٹکے نے تینوں باہر کر دیتا اس تے تینوں آخرت یاد آ گئی تے پہلے تینوں زیادہ سودا فرمان کیوں نہیں یاد آیا لوڈو کھیلنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے گٹار کوٹی واسطے تیرے کو ٹائم ہے چوک کے بیٹھنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے بیٹھ کے بیٹھنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے گپ شپ واسطے کاروبار واسطے تیرے کو ٹائم ہے میچ دیکھنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے رات کے 3 بجے تک جاگنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے جناب 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے واسطے تیرے کو ٹائم ہے اکو ڈرامہ تیرے کو دیکھنے واسطے ٹائم ہے اکو میچ واسطے ملتان جانے واسطے ٹائم ہے اکو میچ واسطے لاہور جانے واسطے ٹائم ہے نہیں ٹائم تے رب دے قرآن واسطے ٹائم ہے تراویح واسطے ٹائم ہے روزہ ہر چیز واسطے ٹائم ہے آ جا کے رب رسول دی نافرمانی آ جا کے رب رسول دی نافرمانی اور آ جا کے قرآن تو دوری مسجد تو دوری تراویح تو دوری رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا اور دوستوں میں بات کو لمبا نہیں کرتا گھڑی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے مہربانی فرماؤ اس رمضان کے مہینے کے اندر اس نو کما حقوق گزارو میرے نبی نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے نے سوائے بھوک دے کھ بھی نہیں لگتا اور میرے نبی نے فرمایا کتنے رات جاگنے والے ایسے نے سوائے جگراتیاں دے کچھ بھی نہیں ملتا آقا کیوں فرمایا کہ تو عمل نہیں کریں گے پہلا کام زبان نو پاک رکھ غیبت کو جھوٹ تو ہر قسم دے شکوے شکایت دوسرا کام کرنا نو پاک رکھ غیبت جس طرح کرنا گناہ ہے غیبت اسی طرح سننا بھی گناہ ہے تیسرا کام اپنے تمام اعضاء نو پاک رکھ چوتھا کام اپنی روزی نو پاک رکھو حرام روزی نے افطاریاں کروانے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے کول رکھو حرام روزی نو تے نہ اس دے نال سہنے کرنے کی
واسطے ضرورت ہے نہ سود دے پیسے نال تو افطاریاں کروا تے نہ رشوت دے پیسے نال تے حرام دی مٹی دے نال تو لوگاں نوں بلا بلا کے دعوتاں کر حرام دے پیسے دے نال جیڑا بندہ ثواب دی نیت دے نال دعوت کرے او بندہ کافر ہے میں دکھاؤں تیار ہوں مسئلہ حرام دی کمائی دے نال ثواب دی نیت صدقہ کرنا بندہ کفر دے اندر چلا جاتا ہے ایک صورت ایسی بھی ہے اس واسطے یہ دن ایسے نے انہاں دناں دے اندر اللہ دے نال یاری لائیے رمضان دے نال یاری لائیے قرآن پاک دے نال یاری لائیے آ بس نیڑے نیڑے ڈھولا سانو ہر دم تیریاں لوڑاں جب تیکر تیرا عشق سلامت میں کیوں ہور کسے نال جوڑا آزم عشق دا کافر تھیما جی یار والو مکہ موڑا دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو عرض و معروضت پیش کی تھی میرے سمیت سب اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے تو کما حق ہو سانو فائدہ حاصل کرنے دی اور فیوز و برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم